اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل مکی مکیہ مکی صورت ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، اور دو یعنی اس کے جو دو رکوع ہیں وہ مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئے۔ پہلا یعنی اس کا پہلا رکوع مکہ میں نازل ہوا، اور دوسرا رکوع اس کا مدینہ میں۔ دو رکوع ہے نا ٹوٹل، ایک رکوع مکہ میں اور ایک رکوع مدینہ میں نازل ہوا۔ اور اس میں جو ہے ابن کثیر کی تفسیر میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ جیسے کہ بازار میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے، آپس میں کہنے لگے آؤ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رکھتے ہیں۔ ایسا نام ڈسکس کرتے ہیں، ایسا نام سوچتے ہیں کہ سب کی زبان سے وہی نکلے تاکہ باہر کے لوگ ایک ہی آواز سن کر جان جائیں۔ تو کچھ نے کہا کہ ان کا نام کاہن رکھ دیتے ہیں اس پر، اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو کاہن تو نہیں ہے، یقین نہیں آئے گا کسی کو۔ اچھا کسی نے کہا مجنون رکھ دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ تو مجنون بھی نہیں لگتے۔ بعض نے کہا کہ اچھا ساحر یعنی جادوگر رکھ دیتے ہیں، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ساحر یعنی جادوگر بھی نظر نہیں آتے۔ غرض وہ کوئی بھی نام جو ہے وہ چوز نہیں کر سکے کہ جس پر سب جو ہے ایک ہو جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب آپ رسول اللہ کو یہ اس خبر کا پتہ چلا تو آپ کپڑا منہ پہ لپیٹ کر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تو جبریل علیہ امین تشریف لائے، اور اسی طرح یعنی اسی پوسچر میں ان کو کیا کہا کہ اے کپڑا لپیٹ کر اٹھنے والے اٹھو، یعنی انہوں نے یہ کہہ کر مخاطب کیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ کپڑا لپیٹے ہوئے تھے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا۔ تو ڈسکس ہو رہا تھا نا نام کا، وہ لوگ کر رہے تھے، لیکن بہت پیارا نام ہے یا ایہل مزمل۔ مزمل جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ کپڑا لپیٹ کر اوڑھنے والا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں مزمل جو تھا یہ متزمل تھا۔ اکارڈنگ ٹو عربک گرامر رول، تا حروف جو ہے تا حرف وہ زا میں مدغم ہو گئی، یعنی تا کو زا میں ملا دیا گیا، اور اس طرح اسم فاعل واحد مذکر بن گیا، کیا؟ مزمل بنا، جس کے معنی ہوتے ہیں کپڑے میں لپٹنے والا۔ اور جس وقت یہ ان آیات کا نزول ہوا تب آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو وہی اس وقت نازل ہوئی، اس لیے آپ کو اس کیفیت میں مخاطب کیا گیا کہ یا ایہل مزمل، کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ سبحان اللہ، کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہ قم، اٹھو، کھڑے ہو، قیام کیجیے۔ قم فعل امر ہے، یہ قیام کیجیے یعنی کھڑے ہوئیے، اسٹینڈ قوم سے بنائیے، قاف واو میم اس کے روٹ لیٹر تھے، قاما یقومو قم فعل امر ہے یہ، اور میم کے نیچے زیر آ رہا ہے آگے ملانے کے لیے۔ اٹھیے قیام کیجیے، لیلا رات کو، الا مگر، قلیلن تھوڑا کم، قلیلن تھوڑا کم۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ آدمی یعنی جب یہاں پر کیا کہا گیا کہ رات کو مگر تھوڑا کم، یعنی پوری رات مت لگے رہیے، رات کو قیام کیجیے مگر کیا کریے؟ تھوڑا کم کیجیے۔ یعنی ایسا نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی کیفیت آپ کو پتا تھی کہ جب رسول اللہ قیام کے لیے اٹھتے تھے یا رات تہجد پڑھتے تھے تو پھر پورا جو ہے ان کے پیر بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ سوج جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ جو ہے پوری رات مت مشغول رہیے، تھوڑا کم کر دیجیے۔ نصفہو، آدھا اس کا، او یا انقص، کم کر لیجیے۔ یہاں پر او ہے، یہ واو کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے، اوِنقص، ٹھیک ہے، نقضا ینقض انقص سے فعل امر، کم کر لیجیے، منہو اس سے، قلیلن تھوڑا کم، یعنی یا تو آدھا یعنی آدھی رات پڑھیے یا پھر اس سے تھوڑا کم کر لیجیے۔ یعنی آدمی رات جب ہم جو ہے آدھی رات سورج غروب ہونا اور طلوع ہونے سے گنی جائے گی۔ آدھی رات کب سے؟ سورج جب ڈوبتا ہے اور جب طلوع ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ گنی جائے گی یا اس کے بعد۔ تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر
یعنی جب سورج ڈوبتا ہے اس سے لے کر طلوع ہونے تک کا، یعنی جب سورج جو نکلنے والا ہوتا ہے اس وقت تک کے اس کا سارا وقت آدھا مراد ہے، یعنی پورا وقت اس سے مراد ہے۔ بعض کے خیال میں عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز تک کا جو وقت ہے اس کا آدھا مراد ہے، یعنی اس کا آدھا کر لیجیے۔ تو یعنی الگ الگ رائے ملتی ہیں کہ آپ کیا کریے، ساری رات مت پڑھیے، یعنی آدھا کر لیجیے اس رات کا، یا اس سے اور بھی کم کر لیجیے، یعنی آدھے سے بھی کم کر لیجیے۔ تخفیف کی گئی یہاں پر، دیکھیے کمی کی گئی، کیونکہ صحابہ کرام بالکل رسول اللہ کو فالو کرتے تھے، اور رسول اللہ جو ہے کئی پوری پوری رات پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ پھر یہاں پر جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کم کیا، تخفیف کی، کمی کی، کہ پوری پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آدھی رات کرو یا اس سے بھی کم کر دو، او یا زد بڑھا دیجیے، یعنی آدھا کم کر لیجیے یا آدھا بڑھا لیجیے، زیادہ یزیدو زد فعل امر، بڑھا دیجیے علیہ اس پر، ورتل، ورتل اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، رتل ہے یہ، لام کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے، اور ترتیل سے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، القرآن قرآن کو ترتیلن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، را تالام سے بنا ہے ترتیل، کلمے کو، کلمہ کو سہولت اور اس کی استطاعت کے ساتھ منہ سے نکالنا، سہولت کے ساتھ اور اس کی استطاعت کے ساتھ منہ سے نکالنا، یعنی آسانی کے ساتھ منہ سے نکالنا۔ اسی طرح رتل میں کسی چیز کی خوبی اور آرائش اور بھلائی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی آہستہ پڑھنا، آرام سے پڑھنا، خوش آواز کے ساتھ پڑھنا اسی میں شامل آتا ہے۔ یہاں قرآن کے پڑھنے کا ادب بتایا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کا حق ادا کیا جائے، بلکہ اس کی حرکت کا بھی صحیح حق ادا کیا جائے، اور صرف حرکات کا ہی نہیں بلکہ سکون اور جزم اور شد اور مد، یعنی ان سب کا حق ادا کیا جائے، تب جا کر اس حکم پر عمل ہوتا ہے۔ ترتل، یہ حکم دیا گیا تاکہ انسان قرآن کے معنوں پر غور کرے، اس پر عمل کرے، تاکہ دل پر اترے اور دماغ پر وہ چھا جائے۔ اس لیے کیا کہا کہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا وصف ان سے پوچھا جاتا، قرات کا وصف پوچھا جاتا، تو آپ فرماتے کہ خوب مد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی، جس میں لفظ اللہ پر، لفظ رحمان اور لفظ رحیم پر مد کیا۔ اسی طرح ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ ہر آیت پر آپ پورا پورا وقف کرتے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وقف کرتے، یعنی الحمد للہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، الرحمن الرحیم پڑھ کر تھوڑا سا رکتے، پھر مالک یوم الدین پڑھ کر تھوڑا ٹھہرتے، جیسے اگر علم شریف پڑھتے تو ہر آیت پر رکتے، تھوڑا 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 ٹھہر ٹھہر کر پھر چڑھتے۔ یہ کیا ہے حضرت، یہ کس میں، مسند احمد میں اور ابو داؤد میں اور ترمذی میں اس کی روایت آتی ہے۔ اور حضرت ام سلیمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اور ترتیل کے بارے میں پوچھا گیا، تو ترمذی میں آتا ہے، بیان فرماتی ہے کہ آپ کی عادی تھی، یعنی آپ کی یہ عادت تھی کہ جب رات کو نماز پڑھتے پھر اس قدر سو جاتے جتنی دیر نماز پڑھتے، پھر اتنی دیر نماز پڑھتے جتنی دیر سوتے، پھر اس کے بعد اتنی دیر سو جاتے جتنی دیر نماز پڑھتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتے، یعنی سوتے اور جاگتے۔ پھر حضرت ام سلیمہ نے آپ کی قرات کا انداز بھی یہ بتایا کہ آپ ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے اور ہر آیت پر آپ ٹھہر جاتے۔ اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ آپ ایک ایک لفظ کو واضح طور پر پڑھا کرتے، کلیئرلی۔ اسی طرح حضرت انس سے پوچھا گیا تو فرمایا آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح کرتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، ان تعذب انہ عباد ان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم، تو آپ اسی آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی کچھ کچھ آیت آپ کیا کرتے، دہراتے بھی، یعنی جو آیت دل پر اثر کرے تو اس کو بار بار جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، بار بار اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اور دل پر اثر کرے۔ اور قرآن
کو جلدی 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 پڑھنا اس حکم کے خلاف ہے. یعنی یہ جو ہم حکم یہ والا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو اس کو سکون سے پڑھنا چاہیے. رتل جو ہے, رتل قرآن پر عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کی قرات اور تلاوت کو ایسے نہیں سنتا جیسے اس نبی کی تلاوت کو سنتا ہے جو خوش آوازی کے ساتھ جہرن تلاوت کرے. یعنی بلند آواز ہو اور خوش آواز ہو, اس کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ. صرف نبی نہیں, ہر انسان کو جو خوش دلی سے پڑھتا ہے اور بلند آواز سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. حضرت علقمہ نے ایک شخص کو حسن صوت کے ساتھ یعنی حسن آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس شخص نے قرآن کی رتل کی, میرے ماں باپ اس پر قربان ہیں. اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں آپ کا گزر ایک شخص پر سے ہوا جو قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور دہرا رہا تھا. یعنی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور پھر رو بھی رہا تھا, دہرا رہا تھا پھر رو رہا تھا. آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ حکم سنا, ورتل القرآن ترتیلا, بس یہی ترتیل ہے, یعنی آفٹر افیکٹ رونا. آپ قرآن لہن اور لہ سے پڑھتے, کبھی کبھی ایک ہی آیت بار بار دہراتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن پاک کو غنا کے ساتھ یعنی خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھے, یعنی خوش آواز کے ساتھ نہ پڑھے. تو قرآن کو سکون سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے جلدی 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 میں ختم کر دوں. ہر ورڈ کا ہر حرف کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر بھی اس میں آتا ہے, تو غور و فکر انسان سکون سے پڑھتا ہے. مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے ام مومنین, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں 2 یا 3 بار قرآن پڑھ لیتے ہیں, یعنی اس میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی انہوں نے نام لیا کچھ, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. یعنی جو صرف تیزی سے پڑھیں اور بس جلدی جلدی پڑھنے میں, جو جلدی جلدی ان کو ختم کرنے میں لگے رہیں قرآن کو, نہ تو غور کریں اس کو, نہ سمجھیں, نہ اس پر نہ ان کو غور و فکر ہو, تو ایسے قرآن کا کیا فائدہ. جبکہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے, ہر حق ہر ورڈ حق اس کا ادا کرنا, اور پھر ساتھ میں سمجھ میں بھی آنا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, وہ ترتیب ہے. اور پھر مسند احمد میں کی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قرآن کے قاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا, چڑھتا جا اور ترتیل سے پڑھ, جیسے دنیا میں تو ترتیل سے پڑھتا تھا, تیرا درجہ وہ ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہے. حضرت داؤد اور ترمذی اور نسائی میں آتا ہے یہ. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 5, انا بے شک ہم سنلقی ضرور ہم ڈال دیں گے, القا یلقی سے علیہ کا آپ پر قولن ایک بات, ثقیلن بہت بھاری, ضرور ہم ڈالیں گے آپ پر ایک بات بہت بھاری. یہ شروع کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے قرآن کی. اب یہاں پر بھاری کلام کیا ہے, وہی ہے الہی, یہ واقعی بہت بھاری تھا, تو قرآن ثقیل ڈال دیں گے, یعنی بھاری قرآن. قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ معمولی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے ٹوٹا ہوا, پھٹا ہوا, دبا ہوا اللہ تعالیٰ کے خوف سے. تو اس کا اٹھنا, اس کا حق ادا کرنا, دنیا تک اس کو پہنچانا, یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا کام ہے, اور اس کام کو ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ بہت بڑا کام تھا. اور پھر سوتوں کو جگانا تو آسان ہے, لیکن جاگتے ہوئے کو جگانا بہت مشکل ہے. رسول اللہ کو جاگتے ہوئے لوگوں کو جگانا تھا. تو آپ, اور پھر یہ شدت بھی تھی اس میں, اللہ تعالیٰ پہلے سے الرٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ آپ کے اوپر جو قرآن آ رہا ہے نا یہ بہت بھاری ہے, یہ معمولی نہیں ہے, اور یہ ہر طریقے سے بھاری ہے. اس کو پکڑنا, اس کو آگے تک پہنچانا, اور پھر اس کی وحی کی کیفیت بھی بہت بھاری ہے. جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر شدت محسوس کرتے, بہت وزن محسوس کرتے, جس کی وجہ سے سخت سردی میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینے ہوتے, اونٹنی بھی دب جاتے. یعنی اتنی اس میں شدت ہوتی اور اتنا اس میں وزن ہوتا. اور پھر مسند احمد میں آتا ہے نا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ وحی کا احساس بھی آپ کو ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں ایسی آواز سنتا ہوں جیسے کسی زنجیر کے بجنے کی آواز ہو, اور میں جو ہے چپکا ہوا ہو جاتا ہوں. جب بھی وحی نازل ہوتی ہے مجھ پر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میری جان اب نکل جائے گی. یعنی اتنی شدت کس میں تھی, وحی میں.
تو اللہ تعالیٰ پہلی الرٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت بھاری ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت حارث بن ہشام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر وہی کس طرح آتی؟ آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی سی آواز کی طرح ہوتی جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی، اور وہ گنگناہٹ کی آواز ختم ہو جاتی تو اس میں جو کچھ کہا گیا ہوتا وہ مجھے خوب محفوظ ہو جاتا، اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں آ کر میرے پاس آتا اور مجھ سے کلام کرتا اور میں اس کو یاد کرنے لگا، یعنی مجھے یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ جو ہے بہت بھاری بوجھ تم پر آنے والا ہے، اس لیے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انا بے شک ناشیاتا، اٹھنا، ناشیہ، ناشیاتا، نون چین الف سے ہے مصدر، رات کو خوب یعنی رات کو خواب سے اٹھ کر کھڑا ہونا، خواب سے اٹھ کر کھڑا ہونا۔ تو اٹھنا رات کا، یا وہ اشد زیادہ سخت ہے، اشد زیادہ سخت ہے، وط ان روندنا، نفس کو روندنے میں، وط ان کہتے ہیں روندنا، پامال کرنا، کچلنا، یعنی نفس کو روندنے میں، وہ اقوام اور زیادہ درست ہے، سیدھا ہے، قیلن بات کرنے میں، یعنی یہاں پر یہ جو رات کا اٹھنا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کو اٹھے، تہجد پڑھے، اور تہجد رسول اللہ پر فرض تھی، ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھے، اور جو یہ رات کا اٹھنا ہوتا ہے یہ نفس کو کچل دیتا ہے اور زبان کو درست رکھتا ہے، یعنی بات کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ زبان میں جو ہے وہ مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل تک آواز پہنچتی ہے، اس لیے کہتے ہیں دائی لوگ، جو بھی لوگ دین کا کام کرے یا اب جو لوگوں سے مخاطب ہو دین کا کام کرے اس کو تہجد پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی زبان پر اثر ہو۔ تو یہ کس سے آتا ہے؟ تہجد، تہجد کی نماز میں یہ خوبی ہے کہ دل اور زبان ایک ہو جاتا ہے، تلاوت کے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں دل پر گھڑ جاتے ہیں، اور یہ جو ہے اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، زبان پر بھی کیا ہوتا ہے، مٹھاس، لوگ ایسی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے دل تک وہ آواز پہنچنے لگتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہمارے آوازیں جو ہیں لوگوں کے دل تک پہنچے، لوگ خوب سیر ہو کر سنیں اور خوش دلی سے سنیں اور سننے کے بعد عمل بھی کریں، تو وہ تہجد پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اس کی زبان میں کیا جادو آ جاتا ہے۔ تو دن کے مقابلے میں رات کو پڑھنا، نماز ہے نا، رات کو پڑھنا اور نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے قرآن، اور خاموشی کا وقت ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے اس میں، سمجھنے کا وقت ہوتا ہے، دن کو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، شور ہے شرابہ ہے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور بہت ہی کنفیوژن اور بہت ہی ٹائم لوگوں کا مطلب ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، وہ اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو رات کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کو رات کو پڑھو، اور اب قیام کی راتیں میں، اور پھر دیکھیں اب مارچ میں میرے خیال میں رمضان آ رہے ہیں، تو رمضان میں رات کو جب تہجد کے وقت قرآن پڑھیں تو اس کا دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے، بالکل دل تک بات پہنچ جاتی ہے کہ کیا، اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور بہت اچھی مجھے امید ہے کہ اس بار جب آپ نماز پڑھیں گے، اس بار جب آپ قرآن پڑھیں گے رمضانوں میں، آپ کی کیفیت الگ ہوگی۔ کیوں؟ سبحان اللہ، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، آپ ہر چیز پڑھ چکے ہوں گے، اب آپ اس کو دہرائیں گے، دہرانے کے بعد اس میں غور و فکر کریں گے، آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں جو ہے مجھے جلدی سے 3 قرآن پورے کرنے، 4 قرآن پورے کرنے، ایک پڑھیے گا لیکن سکون سے پڑھیے گا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے گا، اور قرآن اور معنوں پہ غور کرتے ہوئے پڑھیے گا، پھر دیکھیے گا کیا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اگر بیمار ہوتے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی اور کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے، یعنی اگر بیماری کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر پڑھ لیتے، یعنی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی تو بیٹھ کر پڑھو، لیکن نماز تو مت چھوڑو، اس کو پڑھو۔ اسی طرح تراویح کے بارے میں آتا ہے، اس کو بھی قیام اللیل کہا جاتا ہے، اس کو بھی پڑھو، چھوڑو مت، اگر بیمار ہو تو کم پڑھ لو لیکن تھوڑا سا پڑھ لو۔ صحابہ کرام اہتمام کے ساتھ رات کی نماز پڑھا کرتے، ان کے نزدیک رات کے قیام کی بہت اہمیت تھی۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ جب تم قیام اللیل اور دن کے روزوں پر قادر نہ ہو تو جان لو کہ محروم کر دیے گئے ہو، جکڑ دیے گئے ہو، تمہارے گناہ نے تمہیں جکڑ دیا، اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا کہ اے ابو سعید، میں رات عافیت کی حالت میں گزارتا ہوں، وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گناہ نے تمہیں جکڑ دیا، اور رات کے قیام کے لیے دن کو قیلولہ کرنا بھی لازم ہوتا ہے، اگر انسان قیلولہ کرے نا دن میں تبھی رات کو قیام کر سکتا ہے۔
سفیان ثوری نے کہا کہ کم کھانے کو لازم کر لو، تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے. یعنی بہت زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں نا، کھانا پینا اسی میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی رات کو نہیں اٹھ سکتے. آیت نمبر 7 دیکھیں. انا بے شک لکا آپ کے لیے، فن نہاری دن میں، سبحن مصروفیات ہیں. سبحن یعنی بزی، بزی شیڈیول اس کے لیے آتا ہے. تو مصروفیات ہیں، طویلاً طویل، لمبی. تو رسول اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ناشیت اللیل، یعنی آپ تہجد کے لیے اٹھو. اور تہجد کا لفظی معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ سو کر اٹھنا. آخری رات کے قیام کو ناشیت اللیل کہا جاتا ہے. ابن زید کہتے ہیں کہ رات کے جس حصے میں بھی کوئی نماز پڑھی جائے وہ ناشیت اللیل ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز ناشیت اللیل میں داخل ہے. تو رات کے وقت اٹھ کر کبھی بھی پڑھنا، اس سے روحانی اثر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اٹھے نماز پڑھیں، کیونکہ دن میں آپ کو بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. دن میں رسول اللہ کو بہت کام تھے کرنے کے، ہے نا. بہت اللہ تعالیٰ کا تبلیغ کرنی تھی، کام کرنا تھا، بہت بہت معاشرے کو سدھارنا تھا، اصلاح کرنی تھی. بہت بزی شیڈیول تھا. تو رسول اللہ کو ٹائم چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، یا اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات کہنے کا سکون کے ساتھ. اس کو وہ کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ وہ تو رات کا ہی وقت ہو سکتا ہے نا. تو ایسا ایک وقت ہونا چاہیے کہ جس میں اگر ہم رات کو نہیں اٹھ پا رہے تو دن میں ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں ہم سکون سے تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اپنی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ایسے کریں جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. ویسے تو عشاء کی نماز کے بعد لمبا جاگنا ناپسندیدہ ہے. رات رسول اللہ جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے. آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے. یعنی آپ جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی نا، بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. ایک ہوتی ہے، ایک دیکھیں دو چیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے رہبانیت. رہبانیت کے بارے میں ہم پڑھ چکے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا چھوڑ دینا، جنگلوں میں چلے جانا، الگ چلے جانا، دنیا چھوڑ دینا. اور وہ ایک بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے. ایک ہے تبتل، جس میں دنیا کی مشغولیت کے ساتھ، بزی شیڈیول کے ساتھ ایک وقت چوز کر لیا جائے، مخصوص کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. رہبانیت بدعت ہے، تبتل جائز ہے، مطلوب ہے، جائز ہے. یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھنا، رونا گڑ گڑانا، یہ بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رات کو اٹھو، کیونکہ دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیات ہیں. کیا کرو اٹھ کر؟ وذکر، اور ذکر کیجیے. ذکرہ یذکرو سے اذکر، ذکر کیجیے. اسم رب کا، نام کا اپنے رب کے. وتبتل، اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیں. تبتل، ٹھیک ہے، سب سے الگ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ تبتل کہتے ہیں. تو با تالا سے بنا ہے، تبتلا یتبتلو، تبتل. الیہ، اس کی طرف، تبتیلاً، متوجہ ہونا، یعنی سب سے الگ ہو کر کیا ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جیسے کہ میں نے ابھی اس کا ذکر کیا. تو تبتل جو ہے وہ جائز ہے، تبتل جائز ہے. تو اس میں ایک وقت مخصوص کر لیں، الگ کر لیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے کی طرف متوجہ ہو، سکون ہو دماغ میں. ٹھیک ہے. اور وہ ویسے تو رات کا ہی وقت ہو سکتا ہے، دن کے وقت میں شاید ہی ایسا سکون ملے. مجھے نہیں لگتا شاید ایسا سکون دن میں ملتا ہوگا. خیر ہوگا کسی کے پاس دن میں بھی، کوئی 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت تو ایسا ہوگا ہی. تو اس میں ہمیں نکالنا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دے رہے ہیں. اور کیا کہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. کون؟ رب المشرقی، جو رب ہے مشرق کا، والمغربی، مغرب کا. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. فاتخذہ، تو بنا لیجئے اسے، پکڑ لیجئے، بنا لیجئے. اتخذا یتخذو سے، اتخذ فعل امر، بنا لیجئے اسے. وکیلاً، کارساز. وکیل یعنی اس کو اپنا وکیل بنا لیں، اس کو اپنا کارساز بنا لیں. وہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، وہ جو اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، جو ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. سبحان اللہ. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجیے. صبر یصبر، اصبر، صبر کیجیے. علامہ، اس پر جو یقولون، وہ سب کہتے ہیں. قالا یقولو سے. وَحَجُرْهُمْ، اور چھوڑ دیجیے انہیں. وَحَجُر، حجرا یحجرو سے، ٹھیک ہے. اور اہجر فعل امر ہے یہ.
اور احجر چھوڑ دیجئے ہم انہیں، کسی چیز کو حجرہ کہتے ہیں کسی چیز کی بیزاری کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کو بیزاری، رنج اور ملال کے ساتھ چھوڑنا، ہجرت کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے. چھوڑ دیجئے انہیں حجرن چھوڑنا، جمیلن خوبصورت انداز میں. اب دیکھیں یہاں پر رسول اللہ کو بہت بڑا کام کرنا تھا. شروع کی صورتوں میں سے نا رسول اللہ کو بہت بڑا کام کرنا تھا، دنیا کا وہ دین کا کام کرنا تھا، دین کا کام آگے پہنچانا تھا. اب اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ اٹھیے، اٹھنے کے بعد آپ کیا کیجئے، آپ نماز پڑھیے، کھڑے ہوئیے، رات کا قیام کیجیے. جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کام ضروری ہوتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ میں آپ کے کام کے لیے باہر نکل رہی ہوں، اب تو بہت چیلنجز آئیں گے، میری مدد کریے. یا میں آپ کے قرآن کو آگے بڑھاؤں گی، اللہ تعالیٰ اب آپ میری مدد کیجیے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے. تو رسول اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو یا تہجد کا وقت مقرر کر لو ایک، کیونکہ دن میں بہت مصروفیات ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ تبتل کریے، ایک ٹائم جو ہے وہ چوز کر لیجیے. ٹھیک ہے، اور پھر کس کے آگے بیٹھنا ہے، جو رب ہے مشرق اور مغرب کا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے بہت لوگ باتیں بنائیں گے، آپ کو بہت برا بھلا کہیں گے، آپ کو کاہن کہیں گے، آپ کو جادوگر کہیں گے، آپ کو مجنون کہیں گے، آپ کو ساحر کہا جائے گا، آپ کو بہت نام دیے جائیں گے، آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائی جائیں گی، مسلمانوں کو ٹارچر کیا جائے گا. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، بس صبر کیجیے. جو بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیجیے، اگنور کریے. اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نکلتے ہیں، دین کی دعوت کے لیے دائی بن کے نکلتے ہیں، تو ہمارے سامنے بہت چیلنجز آتے ہیں، لوگ ہمیں طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، تو اس پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ وہی بات ہے نا کہ یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے، اب ہر کسی کے لیے. اب نبی کے بعد کام کس کو کرنا ہے، رسول نبی کی امت کو یہ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، تہجد کے وقت اٹھو، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو. وزرنی اور چھوڑ دو، وزرا یزیرو سے زر فعل امر، اور چھوڑ دو نی مجھے. یہاں پر یا ہے، یا کو سے ملانے کے لیے نون وقایا آیا. چھوڑ دیجئے مجھے، والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو، کذبا یکذبو سے مکذبین جھٹلانے والوں کو، اولل النعمتی جو نعمت والے ہیں، نعمت. ٹھیک ہے، یہاں پر نعمتی آ گیا، نعمت نون کی زبر کے ساتھ، اس میں یعنی تناؤن کے معنوں میں ہے یہ، یعنی عیش اور عشرت اور مال اور اولاد جس کے بہت زیادہ ہوں، جو اس میں مست ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے میرے ساتھ. مومن اس میں کھوتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. اگر کسی مومن کے پاس مال ہے، اولاد ہے، خوب مال ہے، خوب اولادیں ہیں، لیکن اس میں وہ مست نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور جو لوگ آپ کو پریشان کرنے والے ہیں، وہ اپنے مال، اولاد اور سرداری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. یعنی جو اولل نعمتی جو نعمت والے انہیں جو جھٹلانے والے ہیں، مجھ پر چھوڑ دیجیے. وَمَهِّلْهُمْ اور ڈھیل دے دیجیے انہیں. ٹھیک ہے، ڈھیل دینا، مہلت دینا. مہل، محلہ، یہ جو ہے نا میم ہا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اس میں جو ہے محلہ ہا کے اوپر شد ہے، محلہ یمہلو محل. ٹھیک ہے، تو جو اور ڈھیل دے دیجیے انہیں، قلیلاً تھوڑی سی. یعنی جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، جو مال اور دولت والے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان کو مجھ پر چھوڑ دیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے ان کے لیے، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. یعنی ان کو ڈھیل دے دیجیے تھوڑی سی، یعنی اگنور کریے اور تھوڑی سی ڈھیل دے دیجیے. انا بے شک لدینا ہمارے پاس، انکالن بیڑیاں ہیں، نون کاف لام سے نقل کی جمع، انکال بیڑیاں. بعض کے خیال میں اغلال بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، توک. تو بیڑیاں ہیں، وجہیمن اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. جہیم یعنی جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، مجھ پہ چھوڑ دیجیے. جو جھٹلا رہے ہیں مجھ پہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ میرے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ان سے میں نہیں مٹوں گا، ان سے مت ڈریے. وطعامن اور کھانا، ذا غصتن گلے میں اٹکنے والا، غصتن غین صاد صاد وہ ہڈی،
جو حلق میں پھنس جائے یا پھندا لگنا، نہ تو اوپر نکلے نہ نیچے اترے، نہ تو باہر نکلے نہ نیچے اترے. جیسے کہ وہاں کیا ہوگا، وہاں زقوم اور زری کھانے کو دیا جائے گا، کانٹے دار جھاڑی وہ کھانے کو دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیجیے ان کو مجھ پر، میرے پاس کیا ہے، کھانا گلے میں اٹکنے والا، ذا غصۃ و عذابن علیمن، اور دردناک عذاب. یعنی میرے لیے بھیڑیاں، میرے پاس ان کے لیے بھیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے. اس لیے آپ ان کو کیا کریے، اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے انہیں چھوڑ دیجیے میرے اوپر، میرے پاس آنے دیجیے انہیں. یوما، جس دن ترجفو کانپے گی، رجفا یرجفو سے خوب کانپنا، ہلنا. زمین کے لیے آ رہا ہے، فیمیل ہے تو اس لیے فیمیل کا سیگا آیا. جس دن کانپے گی الارض زمین، والجبالو اور پہاڑ، وکانت اور ہوں گے، کانا یکونو سے کانت ہوں گے، الجبالو پہاڑ، کسیبن ریت کے ٹیلے، مہیلن بکھرے ہوئے. مہیل بھرپور، پیروں کے نیچے سے نکل جانے والی ریت کے لیے بھی آتا ہے مہیل. یعنی میرے پاس کیا ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ان کے لیے کھانا ہے جو حلق میں اٹک جائے گا، دردناک عذاب ہے. اور کس دن ہوگا، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ جو ہو جائیں گے وہ ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے، یعنی پیروں میں آتے ہوئے، ہر اور بالکل اسمال اسمال پارٹیکلس کی شکل میں. زمین کیا ہو جائے گی، ہلنے لگے گی، کانپے گی، زلزلے آئیں گے. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو روکنے کے لیے، اس کو شانت کرنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا، لگا دیا. لیکن جب پہاڑ ہی اٹھ جائیں گے تو زمین کا کیا حال ہوگا، زلزلے ہی زلزلے ہوں گے چاروں طرف. یہ اس دن ہوگا. انا، بے شک ہم، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیکم تمہارے پاس، آپ کے پاس، یعنی آپ کی طرف، رسولن ایک رسول، شاہدن گواہ، علیکم تم پر، کما جیسے کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، الی فرعون فرعون کی طرف، رسولن ایک رسول. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے بھیجا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک آپ رسولن ایک رسول. کس سے کہا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے بتایا جا رہا ہے، سب سے بتایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، جیسے کہ میں نے فرعون کی طرف، فرعون کے لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فرعونیوں نے، اہل فرعون نے سب کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اور خاص طور سے مشرکین سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم پر گواہی دینے والا، یعنی جو تم پر گواہی دینے والا اپنا ایک سچا رسول تم میں بھیج دیا. جیسے کہ فرعون کے پاس بھی ہم نے اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے ایک رسول بھیجا تھا. اس نے جب اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم جانتے، تو ان کو پتا ہے، تم جانتے ہو کہ ہم نے اس کو کس طرح برباد کیا، کیسے اس کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم نے بھی وہی کام کیا، بنی اسرائیل کی طرح کام کیا، فرعونیوں کی طرح کام کیا، تو تمہارا بھی پھر یہی حال ہوگا. فعصا، تو نافرمانی کی، عصا یا عصی سے عصا فعل ماضی، نافرمانی کی فرعون نے، الرسول اس رسول کی، فاخذناہ تو پکڑ لیا ہم نے اسے، اخذ یاخذ سے اخذن پکڑنا، وبیلن سخت پکڑنا، وبیل وبل سے ہے. یہ صفت، اس میں صفت مشبہ آتی ہے، یعنی بہت بہت بری طرح پکڑنا. یعنی میں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اپنے رسول کو اگنور کر دیا، تو میں نے بھی سختی کے ساتھ ان کو پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک دم سے کیوں لے آئے، رسول اللہ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور پھر ایک دم سے فرعون کا ذکر آ گیا. کیونکہ مشرکین مکہ کو سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، رسول کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے، اگر تم نے رسول کی بات نہیں مانی تو تمہارا حال بھی فرعونیوں کی طرح ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی، وہ بھی ہٹ دھرم ہو گئے تھے. فَكَيْفَ، تو کیسا، کس طرح، تتقون تم بچو گے، اتقا یتقی سے بنا ہے، کیسے تم بچو گے، ان اگر کفر تم نے کفر کیا، کفر یکفرو سے کفر تم نے کفر کیا، یومن اس دن سے، یجعلو بنا دے گا، جو کر دے گا یا بنا دے گا، ولدان بچوں کو، ولدانہ بچوں کو، شیبا بوڑھا، یعنی قیامت کا دن. تم قیامت کے دن سے کیسے بچو گے، جو اتنا ہولناک دن ہوگا، جو بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا، میچورٹی میں، سوچ میں، ہر طریقے سے اس کی قریب کی نشانیاں ہیں. کیسے بچو گے اس دن. تو یہاں پر شیب، شین یا با سے اشیب کی جمع بوڑھا. تو قیامت کے دن
قیامت کا دن لمبا دن ہونے کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے جیسے 50,000 سال کا جو دن ہوگا. بعض بچے جو غموں، آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو غموں میں اور شدت میں ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ میچور اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں، بوڑھے جیسی سنجیدگی ان میں آ جاتی ہے. تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر سب سہم جائیں گے، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے، جیسے بخاری میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا، ہاں ہاں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا آدم علیہ السلام کو کہ تم جو ہے اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکالو. تو حضرت آدم فرمائیں گے کہ یا اللہ کس طرح، یعنی میں کیسے نکالوں گا اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہر 1000 میں سے 999. اس وقت ہر حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اور یہ بات سن کر صحابہ کرام کو بہت شوق لگا، یعنی یہ بات صحابہ کرام کو بہت شاق گزری، یعنی بہت خوف زدہ ہوئے کہ ان کے چہرے پک ہو گئے. تو آپ نے فرمایا یہ یاجوج ماجوج ہوں گے جو 999 ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا، یعنی اس طرح کا ریشو ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے، یعنی رسول اللہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھا تم لوگ ہوں گے. سبحان اللہ. تو کیا ہوگا کہ یہ دن کون سا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ السماء، آسمان، منفطر، پھٹ جانے والا ہوگا. منفطر، پھٹ جانے والا ہوگا. بھی اس میں کانا ہے، وعدہ وعدہ اس کا، مفعولن پورا ہو کر رہنے والا. یعنی اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ وعدہ ضرور ہوگا. یعنی اس کو مت سمجھو کہ یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ ضرور ہوگا، کیونکہ مشرکین مکہ اس کو مان نہیں رہے تھے. انا بے شک حاضی ہی یہ تذکرتن ایک نصیحت ہے، فمن تو جو کوئی شاء چاہے، شاء یشیء سے تو جو کوئی چاہے، اتخذا بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیل راستہ. یعنی تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. یعنی یہ جو دن ہوگا سخت ہوگا، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو جو لوگ چاہیں اپنے رب کی طرف راستہ بنا لیں تاکہ اس دن سے بچ جائیں، اس دن سے باز آ جائیں. ان ربا کا بے شک آپ کا رب، یعلم جانتا ہے، علیما یعلم سے بے شک آپ کا رب جانتا ہے، ان کا بے شک آپ، تقوم آپ قیام کرتے ہیں، کاما یقومو سے تقوم آپ قیام کرتے ہیں، ادنا قریب، من سلوسی 2/3، اللیلی رات کا، و نصفہ اور کبھی نصف اس کا، و سلوسہ اور 1/3 اس کا، و طائفتن اور ایک گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے ہے جو معا کا آپ کے ساتھ ہیں، واللہ اور اللہ، یقدر وہ اندازہ لگاتا ہے یا رکھتا ہے، قدرہ یقدرو سے اندازہ رکھتا ہے، اللیلہ رات کا، والنہارا اور دن کا، علیمہ وہ جانتا ہے، ان کے لن ہرگز بھی نہیں، تحسوہ تم شمار کر سکو گے، احسا یحسی سے، تحسوہ تم شمار کر سکو گے اسے، گن سکو گے اسے، فتابا تو وہ مہربان ہوا، تابا یتوبو سے، علیکم تم پر، فقرؤ تو پڑھو، اقرا اسے اقرا، یقری سے اقرا پڑھو، اقرؤ فعل امر، ماں جو تیسرا میسرا یعنی آسانی ہو، اویلیبل ہو، تیسرا یا تیسرو سے، من القرآنی قرآن میں سے، علیما وہ جانتا ہے، ان کے سیکونو جلد ہوں گے، کانا یکونو سے جلد ہی ہوں گے، منکم تم میں سے، مرضا بیمار، و آخرونا اور کچھ دوسرے، یدربونا جو سفر کرتے ہوں گے، ضربا یدربو سے، فی الارض زمین میں، تب تغونا وہ تلاش کرتے ہوں گے، من فضل فضل سے، اللہ کے، و آخرونا اور کچھ دوسرے، یقاتلونا وہ جنگ کرتے ہوں گے، قاتلہ یقاتلو سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فقرؤ تو پڑھو، ما تیسرا جو میسر ہو، اویلیبل ہو، من یعنی آسانی سے، من ہو اس میں سے، و اقیمو اور قائم کرو، اقامہ یقیمو سے، الصلاۃ نماز، و آتو اور دو، الزکاۃ زکات، و اقردو اور قرض دو، اقردہ یقردو سے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، سوری، اور قرض دو اللہ کو، قرضن
قرض حسنن اچھا، وما اور جو تقدمو تم آگے بھیجو گے، قدمہ یقدمو سے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی بھلائی، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، وجدہ یجدو سے، عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے۔ تقدمو جو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرین کوئی بھلائی، تجیدوہ تم پاؤ گے اسے، وجدہ یجدو سے، عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، وعظم اور زیادہ بڑا ہے، اجرن اجر میں، واستغفروا اور بخشش مانگو، استغفرا یستغفروا سے، اللہ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور رحیم بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کہ انا ربکا بے شک آپ کا رب، یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اب جو کوئی چاہے اس کو پکڑ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک جیسے ایک سوال آتا ہے، بہت زیادہ ایک سوال آتا ہے کہ سب کچھ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے، تو کیا اگر ہم نے اس شخص کو مارا ہے یا کسی کو مارا ہے تو کیا وہ اللہ کی مرضی سے مارا ہے یا پھر جو ہے یا اب ہماری مرضی، اس میں کیا ہے، اس کا تو اس میں کس کی مرضی ہے؟ تو دیکھیں کہ ہاں یہ بات ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ایسے نہیں ہے بلکہ اللہ جو ہے اس میں پرمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے، مرضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہر چیز ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے، لیکن اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں کوئی تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہوتی ہے، یعنی پرمیشن مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے تمہاری اپنی مرضی پر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے کرو یا مت کرو، مانو یا مت مانو، ابھی تو میں تمہیں آخرت میں پکڑوں گا، یعنی ٹھیک ہے ابھی تم شراب پینا چاہتے ہو پی لو، لیکن میری مرضی نہیں ہے، ہاں پینا چاہتے ہو پی لو، میں روکوں گا نہیں، تمہاری اپنی ول ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے، لیکن میں تمہیں آخرت میں پکڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور کیا بار بار کیا بتایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کو پکڑو، اسی کو پکڑ کے کیا کرو گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، الگ الگ فرقوں میں نہ بٹو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، یعنی کس کو پکڑو، سیدھا راستہ کیا بتا دیا، قرآن کو بار بار، اب اس آیت میں بھی 19 میں بھی کیا بتا دیا، یہ ایک نصیحت ہے، اور پھر اس کے بعد 20، ان ربک بے شک آپ کا رب، یعلم وہ جانتا ہے، علیم یعلم، انا کا بے شک آپ، تقومو آپ قیام کرتے ہیں، قاما یقومو سے، ادنا قریب، من ثلثی دو تہائی، اللیلی رات کا، و نصفہ اور کبھی آدھا اس کا، و ثلثہ کبھی ایک تہائی اس کا، و طائفتن اور ایک گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں تخفیف کری، یعنی ایک نصیحت ہے، اور دین ہمارے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو مشکل نہیں بنایا، دین ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور اس کو آسان کر کے ہی ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اب یہ سورہ جو ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی اور یہ جو ہے دیکھیں کہ اس میں جو بھی یعنی مسلمان جو بھی مسلمان تھے وہ رسول اللہ کو کس قدر فالو کرتے تھے، یعنی رسول اللہ جو بھی کرتے تھے، جس انداز میں کھڑے ہوتے تھے مسلمان اسی انداز میں کھڑے ہونا پسند فرماتے تھے، ہے نا، جو صحابہ کرام تھے وہ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف کری، کمی کری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی، آپ کا اور آپ کے اصحاب کی ایک جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کبھی آپ 2 تہائی رات تک قیام میں مشغول رہتے ہیں، کبھی آدھی رات میں آپ مشغول رہتے ہیں، کبھی تہائی رات تک آپ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، نماز تہجد پڑھتے تھے، پھر اس لیے ان کا ساتھ میں ذکر آیا صحابہ کرام کا رسول اللہ کے ساتھ، اور آپ دیکھیں کہ پہلے واچ نہیں تھی، گھڑی نہیں تھی، اس لیے کیا کہا گیا کہ 1 تہائی، کبھی کہا گیا 2 تہائی،
تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم جو ہے ٹھیک اپنے اوقات کو شمار نہیں کر سکتے، یعنی تمہیں نہیں پتا کہ ٹائم کیا ہے، تم اپنا ٹائم کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم کتنا قیام کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو۔ لیکن تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنا آسانی ہو اتنا تم قیام کرو، یعنی تم شمار نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ شمار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز دکھ رہا ہے، تمہاری ہر چیز اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے، تو تم شمار نہیں کر سکتے لیکن وہ کر رہا ہے۔ تو وہ تم تو کتنا پڑھو، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ مہربانی کی، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے تمہارے اوپر کہ جتنا تمہارے لیے آسانی ہو اتنا کرو، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو، بلکہ جتنی آسانی ہو اتنا ہی تم قرآن پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اتنے ہی رات کو پڑھو یا اتنا ہی پڑھو یا تمہیں اتنی ہی آیتیں پڑھنی ہے یا تمہیں اتنا ہی کھڑا ہونا ہے، بلکہ ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی کے اوپر ہے یہ کہ میں کتنی بیمار ہوں یا میں کتنی طاقتور ہوں، میں کتنی صحت مند ہوں، مجھ سے کتنا کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ میرے اوپر ہے۔ تو کیا کہا، یا تو آدھی رات کر لو یا اس سے کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو، لیکن پوری پوری رات مت کرو، بآسانی کرو، جتنی تم میں طاقت ہو اتنا ہی کرو۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ مکہ میں جہاد کی پیشن گوئی بھی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس امت میں بہت عذر والے لوگ بھی ہیں جو قیام اللیل نہیں کر سکتے، یعنی کچھ ایسے بھی ہے نا، جیسے اس میں آیا ہے کہ علیمہ جانتا ہے اللہ ان کے سیکون کہ جلد ہی ہوں گے تم میں سے بیمار اور کچھ دوسرے جو سفر کرتے ہوں گے زمین میں، وہ تلاش کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فضل، اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو جنگ کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو کیا کرو، جتنا اویلیبل ہو، جتنا آسانی ہو اتنا پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ابھی تو آگے اور بھی آپ کے ساتھ لوگ ملیں گے، معذور بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، جن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی، کچھ مسافر بھی ہوں گے جو روزی کی تلاش میں ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، تھکا دینے والے سفر ہوتے تھے، آج تو ٹرین میں بیٹھو، پلین میں بیٹھو اور پہنچ جاؤ، فلائٹ میں بیٹھو پہنچ جاؤ، لیکن پہلے تو بہت تھکانے والے بہت مشکل سفر ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ تم اتنے الگ الگ کاموں میں مشغول ہو، اس لیے کیا کرو کہ بآسانی جتنا تمہارے لیے آسانی ہو اتنا ہی تم جو ہے قرآن کو پڑھو، اتنا ہی تم رات کو قیام کرو۔ تو یہ جو آیت ہے ابن کثیر میں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا بلکہ مسلمان نہایت پست حالت میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غیب کی یہ خبر بھی دی کہ آگے جو ہے تمہیں جیت بھی ملے گی، آگے بہت کچھ ہوگا، آگے بہت سارے لوگ تمہارے ساتھ جڑیں گے، تو کیا کرو، نماز قائم کرو آسانی کے ساتھ، جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، اور پھر زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، یعنی فرض کی پابندی تمہیں کرنی ہے، فرضوں کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینا ہے۔ اچھا قرض سے آپ کو پتا ہے اچھے قرض سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرنا، اس کے بارے میں بہت پہلے ایکسپلین ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کو دینا، اور اچھا دینا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوں وہ دوسروں کو دینا قرض حسانہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صرف دگنا نہیں کرے گا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نیتیں بھی دیکھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خلوص دیکھیں گے ہمارا کتنا ہے اور کتنے خوش دلی سے دیا ہے، کیسے دیا ہے، کتنی نیت کیا تھی، سب کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو، تم اپنی نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں اس سے بہتر ملے گا اور بہت بڑا ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ شروع کی آیت ہے نا یہ، تو کیا کرو، اس میں کیا حکم آ گیا، جتنا آسانی سے تم نماز پڑھ سکتے ہو، جتنا آسانی سے تلاوت کر سکتے ہو نماز میں، جتنا آسانی سے تہجد پڑھ سکتے ہو، جتنی تلاوت کر سکتے ہو وہ کرو، اور نماز قائم کرو، یعنی فرض ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور پھر دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا چڑھا کر تمہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مال جمع کر کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک آتا ہے نا، ابو یعلا میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ابن کثیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک، یعنی ہم میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں۔
آپ نے فرمایا اور سوچ لو. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ہے. فرمایا سنو، تمہارا مال وہ ہے جسے تم اللہ کے راہ میں دے کر اپنے لیے آگے بھیج دو، اور جو چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا مال نہیں، وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے. یعنی جو ابھی ہمارے پاس ہے نا وہ ہمارا نہیں، وہ کس کا ہے؟ ہمارے وارثوں کا ہے. ہمارا تو وہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم نے خرچ کر دیا. اور باقی سب کیا ہے؟ ہم اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. ہم اپنے ساتھ ایک پن بھی نہیں لے کے جاتے، ایک سوئی بھی لے کے نہیں جاتے. اور اسی طرح تمام برائیوں کو چھوڑنے کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگو، اور تمام برائیوں کو غیبت، کیونکہ غیبت جو ہے بہت معمولی چیز ہے اور ہم سے ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی متقی لوگ تھے جو بہت زیادہ کانشیس تھے، ٹھیک ہے، وہ ہر عمل پر جو ہے بہت بہت زیادہ دھیان دیتے تھے. آ، اس میں دیکھیں امام غزالی کے بارے میں آتا ہے، اپنے والد کے ساتھ سفر پر تھے. سارا قافلہ جو ہے وہ بےچارا تھک ہار کر سویا ہوا تھا. وہ اٹھے اور انہوں نے تہجد پڑھا اور اپنے والد سے کہا دیکھیے یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، تہجد کے وقت سو رہے ہیں. تو والد کہنے لگے تم سے تو اچھے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تہجد نہیں پڑھا لیکن کسی کی برائی نہیں کی. تو تم تہجد پڑھ کر لوگوں کی برائی تم نے کی اور تم نے اپنا تہجد بھی گوا دیا. یعنی واقعی ہمیں جو ہے اپنے عبادتوں پر اور اپنے قول پر اور ہر چیز پر دھیان بھی دینا چاہیے کہ اگر ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تہجد کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو غیبت کر کے گوا دیں. اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ہے صحابہ کرام جو تھے وہ تہجد کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوتے تھے. تہجد پڑھنا یعنی ایک ایکسٹرا عبادت تھی نا. فرض تو سبھی پڑھتے تھے، فرض میں تو یہ کہ اگر فرض نہیں پڑھیں گے تو اس کو تو پکڑا جائے گا، اسے تو اللہ تعالیٰ وہی پکڑ لیں گے، اس کو تو اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے جہنم میں. کیونکہ جب دیکھیں، کیونکہ نماز ہی جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، کی ہے. جب تک وہ پوری نہیں ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا نہیں پتا. اس لیے صحابہ کرام میں کیا ہے کہ فرض کی نماز چھوڑنا تو دور کی بات، وہ تو لوگوں کو یہ دیکھتے کہ تہجد کون پڑھتا ہے، تہجد کوئی چھوڑتا تو نہیں. اتنے کانشیس رہتے تھے اپنے تہجد کے لیے. اور پھر تہجد کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جتنا بس میں ہو اتنا کرو. مکی دور میں مخالفت زیادہ تھی لیکن کام بہت کم تھی. لیکن مدینہ میں کام پھیل گیا، ذمہ داری بڑھ گئی. ہر سال جنگ وغیرہ، احکامات، تعلیم، گروپس آتے رہے، گروپس جاتے رہے، بہت کام تھا. اس لیے تہجد جو ہے فرض نہیں کی گئی. اس لیے تھوڑی بھی پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا. چلیں الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی.